جی ابھی آج ہم موجود ہیں جوڑیا بازار اسٹیل مارکیٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ تاجر اتحاد کے پریس سیکرٹری عمیر خان. ہم ان سے بات کریں گے. مارکیٹ میں آج کل ایک بہت اہم مسئلہ کھڑا ہے جو تاجروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. دکانوں کو ٹائم شوٹ کر دیا جائے گا. تو عمیر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی پوری نیوز کا اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت اچھا چلا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آپ کے روز کے پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں. جو آج کل یہ ایک نیا چیز نکلی ہے کہ 8 بجے کاروبار بند کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی دوپہر 1 بج رہے ہیں اور ہم جو ہے مارکیٹ کے اندر ابھی آئے ہیں بیٹھے ہیں اور یہاں کوئی بھی رش نہیں ہے, کوئی بھی گھاٹ نہیں ہے. آج کا ٹائم جو ہے وہ ایک ہی ٹائم ہو چکا ہے, شام مغرب سے عشاء. اب حکومت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچت کر رہے ہیں, بجلی کی توانائی بچت کر رہے ہیں. اچھا اس میں لاس کیا کر رہے ہیں؟ یہ لاس یہ کر رہے ہیں جب سب لوگ ایک ساتھ نکلیں گے, تمام لوگ عوام خریدار ایک ساتھ نکلے گا تو امجد بھائی پیٹرول کا کتنا ویسٹ ہوگا, ٹریفک اتنی جام ہو جاتی ہے. مجھے ناصر آباد سے جوڑیا بازار آنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے, جو رات کو میں 2 بجے آؤں تو مجھے صرف 12-13 منٹ کا راستہ ہے. تو وہ ویسٹ ہوگا, پیٹرول ویسٹ ہوگا. جب پیٹرول ویسٹ ہو گیا توانائی تو آپ کی ویسٹ ہو گئی, تو آپ نے کیا بچت کری؟ تو یہ کوئی میرے خیال سے کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہے, یہ کوئی صحیح اقدام نہیں ہے. اور یہ جو اقدام لگ جاتے ہیں یہ بغیر مشاورت کے لگتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بلا لیں. اچھا اس میں تاجر اتحاد کو ان میں اعتماد میں لیا؟ ابھی تک نہیں لیا, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے, کیونکہ میں پریس سیکرٹری ہوں سندھ تاجر اتحاد کا, 600 سے زیادہ مارکیٹ ہیں سندھ کی میرے پاس. ابھی تک انفارمیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم سے جمعرات والے دن ملاقات ہے اسلام آباد کے اندر, جہاں ہم یہاں سے انڈسٹریز جا رہے ہیں اور ہمارے زمین پراچے جا رہے ہیں اور ارشد صاحب جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان سے مشاورت ہوگی, لیکن اصل جو ہے وہ جو بڑے بڑے کارخاندار ہیں. اچھا کارخاندار سے بھی میں ابھی بتاؤں گا, تو بڑے بڑے کارخاندار جا رہے ہیں. اچھا بڑے بڑے آپ کارخانداروں سے تو بات کریں گے, صحیح ہے, بچت کی باتیں آپ کریں. چھوٹے کارخانے والوں کا کیا حال ہے؟ میں تو مارکیٹ کے اندر بیٹھا ہوں, گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوں. میں کوئی 10ویں یا 15ویں مالے پہ 20ویں فلور کے اوپر آفس میں نہیں بیٹھا ہوا جو بڑی باتیں کروں. میں تو گراؤنڈ کی بات کروں. گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ دکاندار تو پریشان ہے ہی ہیں, چھوٹے کارخانے جو چلتے تھے تمام بند ہو چکے ہیں. جو لے دے کے کچھ باقی ہیں, میں آپ کو بڑے خصوص سے بتانا چاہتا ہوں, جو لے دے کے کچھ باقی ہیں, اس پر جو ورکر کام کرتے ہیں, لڑکے جوان لڑکے کام کرتے تھے دیاری سے, کورنگی سے, الگ الگ جگہوں سے, جوان 20-22 سال کا عادت ہے, وہ کام نہیں کرتا. وجہ بتا دیتا ہوں, بہت امپورٹنٹ وجہ. پاکستان کے اندر کراچی میں کراچی کے اندر پاکستان میں ہونی چاہیے فل فور شراب نوشی, دوسرا سگریٹ, بہت مشکل ہے سگریٹ کا, سگریٹ اور گٹکا, تینوں کو تا حیات عمر بھر تا قیامت کے لیے پاکستان میں بینڈ لگا دینا چاہیے. یہی تینوں چیزیں ہیں جس سے آج بچے آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ چھوٹے کارخانوں میں لڑکے کام کرنے نہیں آ رہے. جہاں وہ دودھ کا گلاس پی کے آتے تھے وہاں وہ گٹکا کھا کے آ رہے ہیں, ان سے کام نہیں ہو رہا. ٹیکنالوجی ختم ہوتی جا رہی ہے یہاں پر, جبکہ یہاں یہ ایٹمی پروگرام ہے. پاکستان, چائنا اور سعودیہ ابھی واپس ہاتھ رکھتے, ابھی پیسہ آ جائے گا, سارے معاملات حل ہو جائیں گے. ان کو رکھنا پڑے گا ہاتھ, انہیں ہاتھ ملانا پڑے گا. آدھے سے زیادہ چائنا یہاں سے سمندر کی مٹی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. چائنا ایسے نہیں چھوڑے گا. چائنا کہہ رہے پاکستان کہہ رہے دیوالیہ ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. ایل سی کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے, پتہ ہوگا پیسہ نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے. بھائی ڈالر نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک ہوتا ہے نا, اسٹیٹ بینک تمام بینکوں کو چلاتا ہے. اب ملک کے سطح پہ تو ہم اسٹیٹ بینک کو دیکھیں گے, کسی اور بینک کو نہیں دیکھیں گے. اس کا بھی چھوٹا سا حل میں بتا دیتا ہوں آپ کو, بڑا چھوٹا سا حل ہے, کیونکہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. مانگنا ہمارا تو کام ہی, ہمارے سیاستدانوں کا کام کیا چل رہا ہے, مانگنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, ایک پھر مہم چلائی جائے
لیکن اسٹیٹ بینک چلے, کیونکہ پہلے جو ڈیم کے لیے پیسہ دیا ہمیں نہیں, لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض آ گئے. اسٹیٹ بینک یہ چیز چلائے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ جو باہر پاکستانی رہتے ہیں, آپ یہاں ڈالر دیں, جو بلا سود لیں, مطلب ان کو پھر واپسی سود نہیں, اسلامی یہ بھی نہیں کہ اسلامی طور کے اوپر ہم کچھ غلط کریں, ان سے یہ ڈالر مانگیں, 3 سال کا ٹائم لیں, یہاں پر 3 سال کا ٹائم دے, ہم آپ کو ڈالر واپس کریں گے, آپ کو پیسے واپس دیں گے, کیونکہ ہم آپ کو سود نہیں دیں گے, انٹرسٹ نہیں دیں گے, جبھی کامیابی ہے, سود کے بغیر کام کریں. جبکہ حساب الٹا ہو گیا. آج سے 3 مہینے پہلے جب مفتی اسماعیل تھے تو ہم ان سے اپنے میٹنگ کری تھی, ہم نے کہا تھا کہ آپ چھوٹے تاجروں کو بلا سود کرتے تھے 5-5 لاکھ روپے, لیکن اب کنڈیشن چینج ہو گئی. اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں اور جو باہر ہیں ملک سے وہ ڈالر دے کے اس کو پورا کریں, خسارہ ختم ہو جائے گا. اور لوڈ شیڈنگ کا کیا ہے آپ کے یہاں پہ, اس کا لوڈ شیڈنگ کتنی ہے آپ کے پاس؟ اس ٹائم پہ سردیوں کا ٹائم چل رہا ہے, اور لوڈ شیڈنگ جو ہے جس علاقے میں ہم ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ اتنی کوئی خاص ہمیں پریشانی نہیں ہے, تو ہم اس کو بلا وجہ ایشو کریں. لیکن میں نے دیکھا جہاں چھوٹے کارخانے لگے ہوئے ہیں جو بڑی مشکل سے چل رہے ہیں, وہاں سردیوں کے اندر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے. دوسری بات یہ ہے گیس تو آ ہی نہیں رہی. آج میں نے صبح میرے پاس کچھ لوگوں کے کالز آئیں, انہوں نے اپنے واٹس ایپ پہ بل بھی بھیجے, میں آپ کو دکھا دوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 2 مہینے 1.5 مہینے سے ہمیں گیس نہیں آئی ہے, لیکن کسی کا 1300 روپے بل, کسی کا 1400 روپے بل. بھائی گیس آئے تو 5000 روپے کا بل آئے, سمجھ میں آتا ہے 1300-1400 روپے کا بل کس چیز کے اندر آئے. اچھا ایک اور چیز مجھے بڑی اچھی یاد آئی, یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے ہوٹل بھی بند کر دیں, ریسٹورینٹ, شادی ہال کو بھی ہم کرتے ہیں بات, یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹورینٹ بند کر دیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے 13% ٹیکس لگایا ہوا ہے ہر ریسٹورینٹ کے اوپر. ریسٹورینٹ چلتا ہے رات 10 بجے سے رات 2 بجے تک. ایک ریسٹورینٹ 50 لاکھ روپے کی سیل کر رہا ہے, 6.5 لاکھ روپے آپ کو فی ریسٹورینٹ سے جو ہے نا ٹیکس مل رہا ہے. آپ تو اپنے اوپر تماچے مار رہے ہیں. تھوڑی سی آپ صحیح بات بتائیں, گھما کے بات نہیں کریں کہ 8 بجے بند کرنا ہے اور 10 بجے. آپ صحیح بات بتائیں وجہ کیا ہے. کہیں یہاں پہ کورونا تو نہیں آ رہا, مجھے شک ہے کہیں یہاں کورونا تو نہیں آ رہا, کورونا کی آڑ میں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے بچانے. تو آپ صحیح بات بتائیں کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں. ایک ریسٹورینٹ سے چلے آپ 5 لاکھ روپے لگا دیں, 4 لاکھ 3 لاکھ روپے روز کا ٹیکس دے رہے ہیں آپ ایک ریسٹورینٹ سے. میرے خیال سے 5000 ریسٹورینٹ تو ہوں گے کراچی کے اندر, تو آپ کو کھربوں روپے تو روز کا ایکسٹرا سے نقصان کر رہے ہیں. ذرا سی بجلی بچا کے آپ کیا کریں گے. اور سردیوں میں یہ حال ہے تو آپ کا گرمیوں میں کیا حال ہوگا. بہت برا حال ہے, اور ہم وہی کر سکتے ہیں. اور پھر سے جو ہے نا پاک فوج کو چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ خاص نظر رکھے کہ کہاں کیا ملک سے سرحدوں پہ جس طرح سے وہ کھڑے ہیں, اس طرح سے اندرونی معاملات سے نظر رکھیں کہ آگے ایسا کیا ہوگا. اور جہاں تک یہ حکومت آج کل بات کر رہی ہے, سیاستدان بات کر رہے ہیں کہ بھائی پیسہ بچاؤ یہ کرو, میں کہتا ہوں ابھی آج رات 12 بجے آپ اعلان کر دیں 20 گریڈ سے اوپر کے افسر کو 100 لیٹر 1 لاکھ روپے 90,000 روپے تک کا جو ہے پیٹرول فری مہینے کا دیا جائے. آپ منع کرتے, آپ بالکل منع کرتے کہ نہیں ملے گا. سرکاری افسر کے بچوں کو پابند کرتے ہیں کہ سرکاری اسکول میں پڑھیں گے, وہ پرائیویٹ میں نہیں جا سکتے. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, یہ انٹرویو میں نے کبھی بات ہی نہیں کی, میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. کرپشن آدھی ختم ہو جائے گی, صرف فیسیں بھرنی ہے, ایک بچے کی فیس 40,000 روپے بھرنی ہے ان کو, کرپشن ختم ہو جائے گی. ان کو بولے آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں گے, گورنمنٹ اسکول بحال ہو جائیں گے. اس کے علاوہ فی بچہ حکومت پاکستان فی بچہ 30,000 روپے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ سے کٹتے ہیں. بجلی جو ہے وہ بھی سرکار پے کرتی ہے, اے سی کے اوپر لگاتے پابندی. پیون کے آفس سے لے کے وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی آئے, عمران خان آئے, نواز شریف آئے, دیگر حکومت آئے, کسی کا بھی آئے, فوج بھی ٹیک اوور کر لے, کوئی بھی آئے, کرتے پابندی. اے سی نہیں چلے گا سرکاری آفس کے اندر.
कितनी बचत होगी, ये है बचत। 8 बजे 9 बजे वैसे ही मार्केट बंद हो जाती है, 8 बजे बंद करवाने से क्या फायदा। वो फिर मुशावरत भी नहीं, वो कुछ भी ऊपर ठोक दिए, कुछ भी ऊपर कर देते हैं। मगर मसला यही तो है कि हुकूमत कहती है कि हमें नहीं बर्दाश्त करना कुछ भी, आवाम बर्दाश्त करेगी, यही तो मसला चल रहा है सारा। अवाम बर्दाश्त कर रही है, खास तौर पे कराची बर्दाश्त कर रहा है, खास तौर पे 75 साल से कर रहे हैं, 75% टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद आप मेरी ही दुकान के बाहर का हाल देख लें, यहाँ के रोड देख लें, यहाँ सुजुकी नहीं आ सकती, बाइक नहीं आ सकती। हम यहाँ दुकान से आते हैं तो पहले अपने ऊपर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे वापस से मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आके दुकान पर बैठते हैं। हम मट्टी में चूक हो जाते हैं, रात को घर जाते हैं तो घर जाके वो घर वाले कहते हैं भाई कहाँ से आ रहे हो, मट्टी में चूक हुए होते हैं। डस्ट एलर्जी हमारे एक लड़के को डस्ट एलर्जी ऐसी हो गई है कि वो बैठ ही नहीं सकता, इतना बुरा हाल है। आप एक रुपये भी कराची के ऊपर नहीं लगा रहे, बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर गेम पे गेम होता जा रहा है, बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। जब तक बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं होंगे जब तक मामला आगे कैसे चलेंगे। और मैं पिछले 6 महीने से बिल्कुल एक नई चीज बीच में लेकर आ रहा हूँ कि अब बल्दियाती इलेक्शन के अंदर ताजिरों को भी आना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, ताजिरों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि वो उस मसले को देखें ताकि अपने मसले। मैंने 6 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें पहली बार ये बात करी, 3 महीने पहले फिर मैंने कहा अब उन्होंने मुझे कुछ ताजिरों के कॉल्स आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम जो है वो अलग अलग सियासी पार्टियों से खड़े हैं, हमने कोई मसला नहीं, आप जो है कहीं से भी खड़े होंगे, आप जाके जब असेंबली में बैठेंगे आप ना भी चाह रहे होंगे तो आपके मुंह से जरूर निकलेगा ताजिरों के मसाइल, क्योंकि आपको ग्राउंड का पता है, अंदर की है कि बात आपको पता है। क्योंकि जो नीचे से ऊपर आएगा उसको वो ज्यादा मसले मसाइल जानता है, वो समझता है गरीबों के मसले मसाइल होते जाएंगे, ताजिरों के मसले मसाइल। सबसे बड़ी बात है ना, ताजिर देखें, ताजिर बनता कब है, कामयाब ताजिर बनता जब है जब वो करप्शन से पाक होगा तो वो ताजिर बनता है। तो करप्शन जो है ना वो ताजिरों में है ही नहीं। तो वो अगर सियासत में ताजिर अगर सियासत में आ जाते हैं तो सियासी बातें करप्शन से पाक होता है। ताजिर बनते जब वो ईमानदार होता है, लेन देन में बिल्कुल खड़ा होता है, जब जाकर उसको जो है वो एक ताजिर माना जाता है कि हाँ यार ये एक अच्छा ताजिर है। तो उसी तरीके से वो अच्छा एक सियासतदान भी बनेगा, तो लोगों के काम आएगा। मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि आप किसी भी सियासी पार्टी से ऑफर आए ताजिरों को, आप जो है सियासत में आना शुरू करें, अपना पैकेज और अपना ग्रुप हम बाद में ऐलान कर लेंगे। और साथ ही साथ एक और छोटी सी बात मेरी जहन में आ गई, मैं कहता चलूँ कि देखें चैम्बर जो है वो बहुत ऊपर की बातें करता है, बहुत ऊपर की बातें होती है, वो सही करता है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे ग्राउंड की बातें करने के लिए एक मिनी चैम्बर या एक छोटी ऐसी कमेटी बना दी जाए जिसके अंदर लीडरशिप मिले। मुझ जैसे सैकड़ों पड़े में लीडरशिप ताजिरों के पास नहीं नजर आ रही, लीडरशिप देगा जब जाके ताजिरों के मसाइल, छोटे मसाइल तो ताजिरों के हल होंगे। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं उमैर खान जो प्रेस सेक्रेटरी भी हैं ये ताजिर इत्तेहाद के, और इन्होंने अपने जो इश्यूज़ हैं जो भी मसाइल हैं उन्हें उजागर किया है। और हमारी भी और उमैर साहब की भी और ताजिर इत्तेहाद की हुकूमत से ये गुजारिश है कि इन लोगों के ऊपर नज़रसानी की जाए, क्योंकि ताजिर आगे बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा और मुल्क तरक्की करेगा। इसका यही हल होता है कि ताजिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे हुकूमत पाकिस्तान और फेडरल हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी, दोनों अगर मिलके इनके मसले मसाइल को हल करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की करेगा।